اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ آپ نے قربانی خریدی، کسی نے قیمتی، کسی نے ہلکی، کسی نے زیادہ قربانیاں دیں، کسی کی قربانی بڑی طاقتور ہے، کوئی عام جانور ذبح کر رہا ہے، کوئی بہترین دمبا کر رہا ہے، کوئی گائے کر رہا ہے، کوئی اونٹ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کس چیز کو قبول فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اور یاد رکھو کہ ہرگز اللہ کو تمہاری ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن اس کے پاس تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو تقویٰ انسان کا کتنا ہے؟ انسان نے کتنی اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ لیا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اظہار تشکر کرنے کے لیے، اس عبادت کے واجب ہونے پہ اس واجب ادا کرنے کے لیے۔ نماز پڑھتا ہے تو اس لیے کہ رب کی طرف سے مجھ پہ فرض ہے، اگر نہ پڑھی رب ناراض ہو جائے گا، پڑھ لوں گا تو رب راضی ہو جائے گا، نہ پڑھنے سے ناراضگی کا خطرہ ہو، ادا کرنے سے رضا کا حصول ہو، تو اس مقصود کے لیے جب کرے گا عبادت کوئی بھی، تو اللہ رب العزت اس کی عبادت کو بڑے اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے گا۔ اخلاص ایسا عمل ہے جو نہ تو دیکھا جا سکتا ہے، نہ کوئی انسان دوسرا پرکھ سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے۔ اخلاص اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک راز کا نام ہے جو باطنی کیفیات سے، قلبی کیفیت اور نیت سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت اسی کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نہ تو تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ مال و متاع کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کس نیت سے، کس محبت سے، کس اخلاص سے، کس یقین و گمان کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے، اور اس کی سوچ کیا ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، تو اس پہ اللہ رب العزت اس کی عبادت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اب اللہ رب العزت اس عبادت کو اجر دینے میں کتنے انداز ہیں۔ ایک بندہ عبادت کی، اس کو کچھ نہ ملا، ایک بندے نے عبادت کی، اس کو اس عبادت کا، نماز کا، جو بھی زکوٰۃ ادا کی، روزہ رکھا، اس کو اس کا 10 گنا ثواب مل گیا۔ اور انہی میں ایک بندہ وہ موجود ہے کہ جس نے وہی عبادت کی، اس کو 20 گنا ملتا ہے، کسی کو 70 گنا ملتا ہے، کسی کو 700 گنا ملتا ہے۔ اب یہ حصول ثواب میں جو درجات ہیں، اللہ رب العزت کی عطا میں جو زیادہ سے زیادہ عطا کی جاتی ہے، وہ ان کے قلبی کیفیت، اللہ کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے، کتنے تکلفات اپناتا ہے، کس حد تک اس عبادت میں وہ اپنی خشیت اور خضوع دکھاتا ہے، اخلاص کتنے لیول پہ پیش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اسی محبت کے انداز میں اس سے کئی گنا عطا فرما دیتا ہے۔ اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور جو مخلص انسان ہو، وہ اپنی جان و مال و متاع اللہ رب العزت کے لیے سمجھے، اور ہر چیز کو اللہ کی عطا سمجھے اور اسی کا انعام سمجھے، اور یقیناً اس کا اخلاص اللہ قبول فرماتا ہے، اور وہ مخلص ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شیطان کے حملوں کا ذکر فرمایا، اور شیطان کی باتوں کو ذکر کیا کہ شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، جھوٹی امیدوں میں ڈالوں گا، ان کے ہر رستے پہ بیٹھوں گا، ان کے دائیں طرف سے، ان کے بائیں طرف سے، آگے پیچھے سے، اوپر نیچے سے حملے کروں گا، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ یعنی شیطان بھی وہاں عاجز ہے کہ جو مخلص ہے
وہ بہکتا نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ غافل نہیں ہوتا۔ مخلص انسان شیطان سے بھی بچتا ہے، اور مخلص انسان اللہ کی بارگاہ میں اجر عظیم اور مغفرت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص بہت بڑی نعمت ہے۔ جو ہماری ذاتیات ہیں ہم ان کی نفی کرتے چلیں۔ جہاں ہمارے ذہن میں اپنی کسی بھی معاملے پہ تعریف کی طلب پیدا ہوتی ہے کہ میری تعریف کی جائے، تو اس طلب کو ختم کیا جائے۔ چاہے وہ بیان کرنے والا خطیب ہو کہ میری تقریر پہ بڑی واہ واہ ہونی چاہیے، چاہے وہ صدقہ دینے والا، خیرات دینے والا، زکوٰۃ دینے والا سخی ہو کہ جو یہ کہے کہ مجھے مالدار سخی کہیں، لوگ کہیں بڑا سخاوت کرتا ہے، لوگ بڑی تعریف کریں، تو پھر جب ان کی نیت یہ ہے تو اس کو اس نیت سے فارغ کر دیا جائے گا، آخرت میں کوئی اجر باقی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ آخرت میں ایک شہید کو لایا جائے گا اور اسے بھی اجر سے خالی کر دیا جائے گا، کہا جائے گا تو بہادری کے لیے لڑا تھا، تیری نیت اللہ کی رضا کے لیے جان دینا نہیں تھی، جا میرے پاس تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شہید ہے، اور جب ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے علم پڑھیں پڑھائیں، والدین کی خدمت کریں، اولاد کو پالیں، بیوی پہ خرچ کریں، جہاد کریں، زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، اگر ہم اپنے باطن کو سنبھال کے رکھیں اور ہماری کیفیت اور نیت کا رخ اللہ کی طرف ہو، یقیناً ہر چیز کا اجر ہے۔ پھر چاہے تم اپنا رزق کماؤ تو وہ بھی عبادت ہے، اور اولاد کو کھلاؤ تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو تو یہ نیت نہیں کہ یہ بڑے ہو کر مجھے کھلائیں گے، نیت یہ ہے کہ مولا یہ تیری عطا کردہ نعمت ہے، تیری ذمہ داری ہے، میں تیرے حکم اور فرض کو پورا کر رہا ہوں، تو پھر وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو سوچ اپنی جو ہے اس کو صحیح رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اسی چیز کو کہا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم عبادت مخلص ہو کے کریں، اور یک رخ ہو کر، تمہاری دل کا رخ کسی اور طرف نہ ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے تمہارے سینے میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل رکھا ہے، اس میں اس خدا کی محبت ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف رخ ہی نہیں ہونا چاہیے، یکسو ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا بچے کو ذبح کرنے کا، آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ایسا جس نے کہا، باپ نے اظہار کیا کہ مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا ہے، تو کہا جی آپ اپنے رب کے حکم کو پورا کرو، تو میری گردن پہ چھری چلاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ذبح ہوں گا، میں ایسا نہیں ہوں گا۔ یہ ہے دلی کیفیات، اطاعت باپ کی بھی اور رضا رب کی بھی۔ یہ کمال درجے کے ہیں، نمونے ہمارے سامنے کہ جن کے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔